بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ ابتدائے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ یقیناً آپ لوگ جان چکے ہوں گے کہ میں کس شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ میں مرحوم طارق عزیز صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جن کی آواز کا جادو اگر کوئی کان سن لیں تو سیدھا دل میں اتر جائے۔ ایک ایسا نام، ایک ایسا باپ جو آج اس دنیا سے چلا جا چکا ہے۔ آئیے ہم ان کی زندگی پر کچھ نظر ڈالیں گے اور کچھ ان کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو ہنا سمیع اور طارق عزیز کا سلام۔ مرحوم طارق عزیز صاحب 26 اپریل 1936 کو برطانوی ہندوستان میں تحصیل شاہکوٹ ڈسٹرکٹ جالندھر انڈیا میں آرائی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد میاں عبدالعزیز آرائی 1947 میں پاکستان میں ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ طارق عزیز صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم ساہیوال سے حاصل کی۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا باقاعدہ آغاز کیا۔ جب 1964 میں پاکستان ٹیلی ویژن کا قیام عمل میں آیا تو طارق عزیز صاحب پی ٹی وی کے سب سے پہلے وہ مرد اناؤنسر تھے جنہوں نے سب سے پہلے آ کر کیمرے کے سامنے اناؤنسمنٹ کی اور اپنا کام شروع کیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے۔ آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں، اس شہروں کے شہر میں، اس کالجوں کے شہر میں، اس باغوں کے شہر میں، اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے۔ یہ ساہیوال سے لاہور خاص طور پر جو ہے آیا کرتے تھے اس پروگرام کے لیے۔ تاہم 1975 میں شروع ہونے والا اسٹیج پروگرام نیلام گر، جنہوں نے طارق عزیز صاحب کو شہرت کی اس بلندیوں پر پہنچا دیا جو پاکستان کا ایک فرد ہی نہ پوری دنیا کے لوگ اس کو بہت اچھے طریقے سے جاننے لگے۔ ایک ایسی شہر کل، ایسی دل میں اتر جانے والی آواز اور ایسا پرکشش شخصیت کا مالک، جو بھی سنتا ان کے دل میں ان کے لیے اور زیادہ عزت، اور بہت ہی شفیق، بہت ہی نہایت ہی جو ہے ایک ہمدرد اور حب الوطن، پاکستان سے محبت کرنے والے انسان تھے۔ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے قومی اسمبلی میں سیٹ بھی حاصل کی اور سیاست کا بھی حصہ رہے۔ اس کے علاوہ ان کے بہت ساری فلمیں، ڈرامے جو ہے وقت کے ساتھ آتی رہی، جن میں مشہور انسانیت، سالگرہ اور بہت ساری ایسے نام جو ہیں۔ غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں، تو نے مجھ کو کھو دیا، میں نے تجھے کھویا نہیں۔ تو نے مجھ کو کھو دیا، میں نے تجھے کھویا نہیں۔ نیند کا ہلکا گلابی سا خمار آنکھوں میں تھا، یوں لگا جیسے وہ شب کو دیر۔ مرحوم طارق عزیز صاحب، جن کی طبیعت 16 جون 2020 کو بہت زیادہ خراب ہوئی اور ان کو لاہور کی ایک نجی ہاسپٹل کے اندر داخل کروایا گیا، جو کہ بہت زیادہ تکلیف کی حالت میں 17 جون 2020 کے اندر ان کی 84 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ طارق عزیز صاحب پنجابی زبان کے بھی شاعر تھے اور بہت ہی اچھے مصنف اور علامہ اقبال کے بھی بہت بڑے فین تھے۔ بہرحال میری یہی دعا ہے کہ طارق عزیز صاحب، کوئی شخص اگر دنیا میں ہوتا ہے تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت یوٹیوب پر میں اور اس طرح کی بہت ساری ویڈیو بنی ہوئی ہیں جو کہ طارق عزیز صاحب کے تبصرے، طارق عزیز صاحب کی باتیں لوگ ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ طارق عزیز صاحب کی شخصیت کس طرح کی تھی۔ ان سے بہت ساری باتوں کا سوال بھی لوگوں نے کیا کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، پیچھے آپ کی جائیداد کو کون دیکھے گا۔ طارق عزیز صاحب کی حب الوطنی دیکھیے کہ طارق عزیز صاحب نے کہا کہ یہ جو پاکستان کے بچے ہیں یہ میرے ہی بچے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے جو ہے بتایا کہ میں اپنی تمام جائیداد اس پاکستان کے نام کروں گا، میری وصیت ہے کہ مرنے کے بعد میری تمام تر جائیداد پاکستان کے نام کر دی جائے۔ آئی سیلوٹ فار طارق عزیز صاحب،
دیکھتی آنکھوں سنتی کانوں کو طارق عزیز صاحب کا الوداع. الوداع طارق عزیز صاحب. نیک تمناؤں سے نیک دعاؤں سے لوگوں نے رخصت کیا, نماز جنازہ پڑھی, اور ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک طارق عزیز صاحب کو جنت الفردوس میں کام جگہ عطا فرمائے. اوکے دوستو, تھینک یو ویری سو مچ. اللہ حافظ. طارق عزیز صاحب کو سلام کر لو تو اللہ معاف کرے, وہ جان چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے. میں نے صرف پیچھے اتنا پوچھا, میں نے کہا کی حال ہے طارق صاحب؟ بس یار اللہ دا شکر ہے, تو سنا کی حال نے تیرے؟ کہنے لگے زندگی کے نہا خانوں میں جب پگ ڈنڈیوں پہ اڑتے ہوئے پرندے جب پرواز کرتے ہیں تو سورج کی کرنیں ایک ایسی جگہ چلی جاتی ہیں جہاں انسان اپنے ادراک سے دور ہوتا ہوا شفق کے اس پار چلا جاتا ہے. میں نے کہا اللہ کے واسطے مجھے اسکرپٹ یاد کرنا. ہاں چھڈ بیٹھ یار, میں تنوں بتانا, یہ جو سوٹ پہنا ہوا ہے زندگی میں ایسی کٹنگز جو ہوتی ہیں انسان کے خوشنما ہونے کی دلیل ہوتی ہیں, اور چلتا چلا جاتا ہے. فلم میں کام کیا. اب دیکھیے نیلام گھر بقول ان کے, انہوں نے 30 سال نیلام گھر میں کام کیا, 30 سال سے نیلام گھر کر رہے ہیں. اب جب وہ فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے تو ان کو نیلام گھر کہاں یاد آیا. ایک جذباتی سین تھا, عدالت لگی ہوئی تھی, جج بیٹھے ہوئے تھے اور یہ کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں وہ عدالت دل کی عدالت نہیں تھی جہاں کا قانون اسے معاف کر دیتا, وہاں گواہ تھے, اقرار جرم تھا, بے شمار نگاہ مجسم سوال تھی کہ میں منصف ہوں یا کوئی اور, پاکستان زندہ باد. میں کہاں پھنس گئی ہوں؟